بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا حُرْمَةُ قَرَاءَةِ آیَةِ السَّجْدَةِ فَمِمَّا لَا خِلَافَ فِيهَا۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا محرمات جنوب کہ جب انسان حالت جنابت میں ہو، جب کوئی شخص مجنب ہوتا ہے تو اس پر کیا کیا چیز حرام ہوتی ہے۔ پھر آگے ہم بڑھے تھے کہ جو چیز حرام ہوتی ہے اس کی حرمت پر دلیل کیا ہے۔ بات ہوئی یہ کہ حالت جنابت میں قرآن مجید کی تحریروں کو مس کرنا جسم کے کسی حصے کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے۔ دلیل بیان ہوئی۔ مشہور اس بات کے قائل تھے کہ لفظ اللہ کو بھی حالت جنابت میں مس کرنا درست نہیں، اس کی دلیل بھی ذکر ہوئی۔ بات یہ ہوئی کہ اس لفظ اللہ کے بارے میں ہمارے پاس دو روایتیں تھیں۔ ایک روایت نے کہا کہ جائز نہیں، جبکہ دوسری نے کہا، یہ جو روایت تھی اسحاق بن عمار کی، عن ابی ابراہیم سے مراد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، ان سے تو لگتا تھا کہ لا باسا، تو پھر اس تعارض کا پھر ایک رائے حل وہی جمع کا طریقہ ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد بات آئی کہ وہ صفات یا وہ الفاظ جو ان صفات پر دلالت کرتے ہیں جو صفات صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، آیا ان کو مس کرنا حالت جنابت میں جائز ہے یا نہیں، اس کی بات بھی ہوئی، دلیل بھی ہوئی۔ اب اس کے بعد اگلی بحث کچھ اور محرمات بھی تھے کہ حالت جنابت میں اس آیت مجیدہ کی تلاوت کرنا کہ جس کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ تو مسلمات میں سے ہے۔ بحث اس میں ہے کہ آیا اس پوری سورت کا پڑھنا جس میں وہ سجدہ واجبہ والی آیت ہے جائز ہے یا نہیں ہے، اس میں کی رکال ہے۔ فرماتے ہیں اس پر بھی دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ پوری توجہ آ جائے۔ وَأَمَّا حُرْمَةُ قَرَاءَةِ آیَةِ السَّجْدَةِ، جہاں تک بات ہے کہ حالت جنابت میں اس آیت مجیدہ کی تلاوت کرنا کہ جس کو پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، حالت جنابت میں اس کو پڑھنا حرام ہے، اس کی حرمت فَمِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں، یہ مسلم ہے۔ سارے اس آیت مجیدہ کہ جو جس کے پڑھنے سجدہ واجب ہوتا ہے اس کو جنابت کی حالت میں پڑھنے پر حرمت پر سارے کے سارے قائل ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہاں، انما الخلاف فی تعلقها بها بالخصوص او بقراءت ای واحدۃ من آیات سور العزائم، اصل بحث اس میں ہے کہ آیا فقط آیت سجدہ کا پڑھنا ہی حرام ہے یا نہ اور سور عزائم میں سے، سور عزائم ان صورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جن میں سجدہ واجب ہوتا ہے، یا ان سور عزائم میں سے کسی بھی آیت کا پڑھنا حالت جنابت میں حرام ہے۔ در حقیقت اس میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔
وَتَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ، جہاں تک بحث ہے پہلی کون سی کہ آیت سجدہ کا پڑھنا حرام ہے، اس پر تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے، روایت صحیحہ زرارہ عن ابی جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ روایت کے مطابق الحائض والجنوب حل یقرآن من القرآن شیئا، راوی نے پوچھا کہ جناب آیا حائض خاتون اور مجنب، وہ چاہے عورت ہو یا مرد، آیا قرآن میں سے کچھ حصہ، شیئن یعنی کچھ، یعنی مقصد کیا ہے کہ آیا قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ قال، معصوم نے اس روایت کے مطابق جواب دیا، نعم، پڑھ سکتے ہیں، ما شاء، جتنا چاہیں، الا سجدہ، سوائے سجدہ، یعنی کیا آگے آ رہا ہے کہ وغیرہ۔ خوب، یہ تو ایک روایت ہو گئی۔ فَإِنَّ كَلِمَةَ السَّجْدَةِ، پوری توجہ، اب اس سجدہ سے مراد کیا ہے؟ آیا اس سجدہ سے مراد فقط اور فقط آیت سجدہ مراد ہے کہ جو آیت سجدے پر مشتمل ہو، یا اس سجدہ سے مراد وہ صورت ہے کہ وہ صورت جس میں سجدہ واجب ہو؟ پوری توجہ کرنا آقا جان، لفظ سجدہ کسی ایک میں ظہور نہیں رکھتا کہ حتماً مراد آیا سجدہ ہے یا وہ صورت جو مشتمل علی سجدہ ہو۔ اس لفظ سجدہ میں، اس میں تو کوئی ظہور نہیں ہے۔ بئی معنی اس میں دونوں امکان موجود ہیں کہ ممکن ہے اس کلمہ سجدہ سے مراد آیت سجدہ ہو، اور ممکن ہے کہ اس سے مراد وہ صورت جو مشتمل علی سجدہ ہے۔ آیت اللہ روحانی اس بحث کو یوں بیان فرماتے ہیں، فَإِنَّ كَلِمَةَ السَّجْدَةِ، یہ جو حدیث مبارکہ میں الا سجدہ آیا ہے، یہ سجدہ ان لم تکن ظاہرۃ فی خصوص آیت سجدہ، اگر یہ آیہ سجدہ میں ظہور نہ رکھتا ہو، یعنی ایک تو یہ ہے کہ نہیں جس سجدہ سے مراد آیت سجدہ ہے، چونکہ پوری صورت پر تو سجدہ نہیں ہوتا، ایک خاص آیت پر ہے، آپ اس کی باقی آیات پڑھ لیں اور اس سجدے والی آیت کو نہ پڑھیں، سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس لفظ سجدہ کا ایک نظریہ یہ ہے کہ ظہور اس میں ہے کہ آیت سجدہ۔ آگے فرماتے ہیں اگر ہم اس ظہور کو قبول نہ کریں کہ نہیں آیت سجدہ میں ظہور نہیں رکھتی، فلا اقل من اجمالها وترددها بین الآیت والسورہ، تو ہم کہیں گے کہ پھر یہ کلمہ سجدہ مجمل ہے، اس میں اجمال پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ بئی معنی کہ یہ مردد ہے کہ سجدہ سے مراد آیت سجدہ ہے یا اس سے مراد صورت سجدہ۔ اب توجہ کرنی ہے، جہاں بھی کسی کلمہ میں اجمال پایا جاتا ہو تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس میں کوئی قدر متیقن ہے یا نہیں ہے۔ یہ بحث الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں اصول فقہ میں، اس کی مختلف کتب میں۔ تو جہاں ایک کلمہ میں اجمال ہو لیکن اس میں قدر متیقن ہو تو اکتفا کیا جاتا ہے قدر متیقن پر کہ یہ تو ہر حال میں ہے ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، باقی میں پھر دیگر قوانین آتے ہیں، کیا ہے برات ہے فلانا جو بھی ہے۔ فرماتے ہیں اب فلا کلم اجمالہا، اگر یہ کلمہ سجدہ آیہ سجدہ میں ظہور نہ رکھتا ہو تو کم از کم اس میں اجمال پایا جائے گا، یعنی یہ مجمل ہو جائے گا اور مردد ہو جائے گا کہ آیت سجدہ مراد ہے یا صورت۔ وَلَازِمُهُ، تو اس اجمال و تردد کا لازمہ کیا ہے؟ الاقتصار علی المتیقن، کہ اس میں قدر متیقن پر اقتصار کیا جائے اور قدر متیقن
آیت سجدہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ آیت سجدہ کا حالت جنابت میں پڑھنا جائز نہیں، قدر متیقن ہم نے یہاں سے لے لی۔ اب رہے گی باقی اس کا حصہ کہ اس صورت کی آیت سجدہ تو ہوگی متیقن کہ یہ تو نہیں پڑھ سکتے، باقی کا حکم کیا کریں؟ چونکہ علی ظاہر کوئی تردد تھا اس میں، فرماتے ہیں وَيُرْجَوْ فِي مَا ذَاتٍ، اس آیت سے ہٹ کر اسی صورت کی باقی آیات جو سجدہ کے وجوب کا سبب نہیں بنتی، وہاں رجوع کیا جائے گا اِلَىٰ اطلاق علی جواب ما دل علی جواز قراءۃ الجنوب القرآن، ان روایات کی طرف کہ جو مطلقاً حالت جنابت میں قرأت قرآن کے جواز پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ ذرا توجہ کرنی ہے، یعنی ایک طرف وہ روایات جو کہتی ہیں کہ مجنب شخص قرآن پڑھ سکتا ہے، جس میں یہ قید نہیں کہ کون سی سورت کون سی آیت، کوئی ذکر نہیں، اور ایک طرف یہ حدیث مبارکہ کہ جس میں کہا گیا کہ سجدہ کے علاوہ باقی پڑھ سکتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس حدیث صحیحہ سے آیت سجدہ ہو گئی قدر متیقن، اور جو باقی آیات ہیں اس میں رجوع کیا جائے گا ان روایات کی طرف جو مطلقاً حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت کو جائز قرار دیتی ہیں۔ مثلا روایت صحیح ہے زید شہام کی عن ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اس روایت کے مطابق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا الحائض تقرأ القرآن، حائض خاتون قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے، اور آگے فرمایا والنفساء والجنوب ایضا، نفاس والی اور مجنب بھی تلاوت کر سکتا ہے۔ اب اس میں اطلاق پایا جاتا ہے، تو ہم اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے الا سجدہ کہا اس سے مراد قدر متیقن آیت سجدہ، اور باقیوں کی نسبت اس آیت کے اطلاق کو لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ختم۔ اگلا حکم کہ حالت جنابت میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے تو گزرنا ہی جائز نہیں، لیکن باقی مساجد میں سے آپ گزر سکتے ہیں کہ ایک دروازے سے داخل ہوں دوسرے سے نکل جائیں، لیکن وہاں پر بیٹھنا کھڑا ہونا یہ درست نہیں ہے، یہ حالت جنابت میں حرام ہے۔ اس حرمت پر دلیل کیا ہے؟ دلیل موجود ہے، فرماتے ہیں وَأَمَّا حُرْمَةُ دُخُولِ الْمَسَاجِدِ، یہ جو حکم آیا کہ حالت جنابت میں مسجد میں داخلہ، کوئی بھی مسجد و مساجد میں داخلہ حرام ہے، إِلَّا بِنَحْوِ الْاجْتِيَاض، مگر یہ کہ فقط گزرنا ہو، یعنی ادھر سے آیا ادھر نکل گیا، وہ بھی فی غیر المسجدین، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں تو گزرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اس حرمت پر دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَلِصَحِيحَةِ محمد ابن مسلم، دلیل ہمارے پاس روایت صحیحہ ہے محمد ابن مسلم کی، وہ کہتے ہیں کہ قال ابو جعفر، امام محمد باقر اسلام نے فرمایا فی حدیث الجنوب والحائض، کہ جہاں پر مجنب اور حائض خاتون کے احکام بیان کر رہے تھے، فرمایا وَيَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ، کہ یہ حائض خاتون اور مجنب مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن مجتازین، در حالانکہ مجتاز، یعنی مراد کیا یہاں کہ گزرنا، کہ ادھر سے ادھر نکل جائیں، وَلَا يَقْعُدَانِ فِي، اس میں بیٹھ نہیں سکتے، وَلَا يَقْرَبَانِ الْمَسْجِدَيْنِ، لیکن جو دو مسجدیں ہیں مسجد الحرام اور مسجد نبوی، ان کے قریب نہ جائیں، مراد کیا وہاں سے گزرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ دلیل روایت صحیحہ حالت جنابت میں مسجد میں بیٹھنے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ فرماتے ہیں بل يدل على ذلك في غير المسجدين، بلکہ یہی
روایت رات کرتی ہے یہ نہیں ہو مسجد حرام اور مسجد نبوی طے ہو گیا نا، قریب نہیں جانا، بلکہ باقیوں پر بھی یہی کہتی ہے۔ مثلا قرآن مجید کی یہ آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 43، پوری آیت یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا۔ آگے پھر آئے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ وَجَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ خوب، اب یہ آیت مجیدہ تو واضح یہی دلالت کر رہی ہے کہ گزرنے کی حد تک اجازت ہے اور بس۔ اس کے بعد اگلی بات آئی تھی کہ آیا جو مشاہد مشرفہ ہیں، جو انبیاء ائمہ علیہم السلام کے روضہ ہائے مبارک ہیں، جو ان کے حرم ہیں، کیا ان پر بھی وہی مساجد والا حکم ہے کہ ان میں بھی حالت جنابت میں داخل ہونا جائز نہیں ہے؟ اب ذرا غور، انہوں نے فرمایا میرے نزدیک مناسب یہ ہے، بہتر یہ ہے، اشدر یہ ہے کہ مشاہد کو بھی اس حکم میں مساجد کے ساتھ ملحق کیا جائے۔ اب اس کی بحث کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَشَاهِدُ الْمُشَرَّفَةُ، یہ روضہ ہے مبارکہ انبیاء کے ائمہ کے، فَقِيلَ بِإِلْحَاقِهَا بِالْمَسَاجِدِ، ان میں ایک نظریہ یہی ہے کہ یہ بھی ملحق بالمساجد ہیں اس مسئلہ میں۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسے مساجد میں حالت جنابت میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، مشاہد مشرفہ میں بھی حالت جنابت میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے، کیا؟ لِأَنَّ رُوحَ الْمَسْجِدِيَّةِ متحققۃ فیہا بنحو العتم۔ روح مسجد کیا مطلب؟ مسجد کیا ہے؟ مسجد محل عبادت ہے، مشاہد بھی محل عبادت ہے۔ مسجد بلحاظ مکان شرف رکھتی ہے، یعنی شرف مکانی، اس کو نجس کرنا حرام، فلاں فلاں اس کا حکام ہے۔ جیسے مسجد شرف مکانی رکھتی ہے، جیسے مسجد محل عبادت ہے، یہ مشاہد مشرفہ میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ ان مشاہد میں بھی اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، لوگوں کی خاطر فلاں فلاں توسل کیا جاتا ہے، یہ سب عبادت ہے۔ جتنی دیر بندہ بیٹھتا ہے وہ عبادت کے لیے بیٹھتا ہے۔ اور اسی طرح جو مشاہد ہیں، جو حرم ہائے انبیاء و ائمہ ہیں، یہ بلحاظ مکان بھی عظمت رکھتے ہیں، یہ دیگر عام بلڈنگوں کی طرح نہیں ہیں۔ خوب، لہذا اس بنیاد پر ان حرم ہائے مطہر میں بھی حالت جنابت میں بیٹھنا درست نہیں ہے۔ ایک او یا یوں کہیں کہ ان مشاہد مشرفہ میں حالت جنابت میں بیٹھنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ تَرْكَ مَكْسِ الْجُنُوبِ، چونکہ اگر وَدُخُولُ فِيهَا، اگر ایک مجنب شخص حرم میں بیٹھتا نہیں ہے، ترک مکس یعنی وہاں بیٹھنے کو ترک کرتا ہے، یا وہ ترک دخولی، یا ایک مجنب شخص حالت جنابت میں مشاہد مشرفہ میں داخل ہونے کو، دخول کو ترک کرتا ہے کہ نہیں میں جنابت میں ہوں، میں داخل نہیں ہوتا،
نحو تعظیم لشعائر اللہ سبحانہ، یہ بھی در حقیقت شعائر الہی کی تعظیم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ آیت مجیدہ تھی سورہ حج میں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ یہ بندہ جو اس لیے نہیں جا رہا حرم میں کہ نہیں میں حدث اکبر میں ہوں، میں حرم میں داخل نہیں ہوتا، تو در حقیقت یہ شاعر الہی کی تعظیم کر رہا ہے۔ التی ہجا من تقوی القلوب، یہ دو دلیلیں ہو گئیں۔ پہلی دلیل کہ مشاہد مشرفہ مساجد کے ساتھ اس حکم میں ملحق ہیں کہ ان میں بھی مجرم کو نہیں بیٹھنا چاہیے، یا اس لیے کہ روح مسجدیت ان میں بھی موجود ہے، یا اس لیے کہ اگر یہ کام کرے گا، یعنی کیا کہ جنابت کی حالت مسجد میں مشاہد میں نہیں بیٹھتا یا داخل نہیں ہوتا، تو یہ بھی شعائر اللہ کی تعظیم کا ایک طریقہ ہے۔ دو ہو گئے۔ اور یا تیسری دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے، وہ کیا کہ مشاہد مشرفہ میں حالت جنابت میں بیٹھنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اور لصحیحۃ بکر بن محمد، روایت صحیح ہے بکر بن محمد کی، وہ کیا؟ وہ کہتا ہے خرجنا من المدینہ نرید منزل ابی عبداللہ علیہ السلام، ہم مدینہ سے نکلے اور ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جانا چاہ رہے تھے۔ فلاحقنا ابو بصیر خارجن، اور ہم جب باہر نکلے تو ابو بصیر بھی ہمارے ساتھ ہو لیے۔ من زقاق، زقاق کا لغوی معنی ہوتا ہے الطریق ضیق، یعنی تنگ راستہ، مراد کیا کوئی گلی یا کہیں سے چھوٹی جگہ سے تنگ راستے وہ بھی نکل آئے۔ خوب فلاحقنا، وہ بھی ہمارے ساتھ مل گئے۔ ہم آ رہے تھے جیسے بندہ جا رہا ہوتا ہے، راستے میں گلی سے وہ نکلے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہو لیے۔ واہوا جنوبن، در حالانکہ وہ حالت جنابت میں تھے ابو بصیر، ونحن لا نعلم، اور ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے کو حدث کی کیفیت کو تو کوئی نہیں جانتا۔ حتیٰ دخلنا علی ابی عبداللہ، حتیٰ کہ ہم امام جعفر صادق رسام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ راوی کہتے ہیں فرفع راسہ الی ابی بصیر، امام علیہ السلام نے سلام کے بعد اپنا سر اٹھایا الی ابی بصیر، ابو بصیر کی طرف، یعنی سپیشل اس کی طرف دیکھا اور کہا یا ابا محمد ما تعلم انہ لا ينبغی للجنوب، کیا تمہیں اس بات کی علم نہیں ہے کہ کسی مجنب کو نہیں چاہیے ان يدخل بیوت الانبیاء، کہ وہ بیوت انبیاء میں داخل ہو۔ راوی کہتا ہے فراجع ابو بصیر، ابو بصیر وہاں سے پلٹ گیا اور ہم داخل ہو گئے۔ تو یہ روایت بھی دلیل بن سکتی ہے کہ جہاں معصوم علیہ السلام موجود ہو، نبی یا امام، یا جہاں پر وہ مدفون ہیں یہ ان کے حرم ہیں، وہاں پر حالت جنابت میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی اس حرمت کا استنباط کیا جا سکتا ہے۔ آخری چیز یہ تھی کہ مجنب شخص کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ حالت جنابت میں مسجد میں کچھ رکھ سکے، اٹھا سکتا ہے، یعنی ادھر سے گزرا، ادھر سے نکل گیا، یہاں چلتا جا رہا تھا، راستے میں کوئی چیز پڑی تھی اٹھا کے لے گیا، یہ اور ہے، لیکن باہر سے آئے اور مسجد میں کچھ رکھ دے، بے شک رک کے نہیں، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل موجود ہے۔ وَأَمَّا وَضْعُ شَيْءٍ فِي الْمَسْجِدِ، کہ حالت جنابت میں مسجد میں کچھ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فلا خلاف فی حرمتہ، اس عدم جواز میں کوئی اختلاف نہیں، سب متفق ہیں کہ حالت جنابت میں مسجد میں کچھ رکھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ روایت صحیح ہے عبداللہ بن سنان کی، کہتے سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الجنوب،
والحائض کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا مجنب اور حائض کے بارے میں، یتناولان من المسجد المتاع یکون فیہ کہ مسجد میں جو سامان پڑا ہوتا ہے وہ وہاں سے اٹھا لیتے ہیں۔ تو میں نے سوال کیا آیا مجنب انسان اور حائض خاتون مسجد میں پڑا ہوا سامان اٹھا سکتے ہیں؟ یہ تھا میرا سوال۔ قال روایت کے مطابق امام صادق علیہ السلام نے جواب میں فرمایا نعم، ہاں اگر وہ گزر رہے ہیں اور گزرتے ہوئے رکے اور بیٹھے بغیر وہاں سے کچھ اٹھا لیں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَكِنْ لَا يَضَعَانِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئًا لیکن جنابت اور حیض کی حالت میں یہ مجنب اور حائض مسجد میں کوئی شے رکھ نہیں سکتے۔ اب یہ روایت صحیحہ ہے جو کہتی ہے کہ حالت جنوب میں مسجد میں کچھ رکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے کچھ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت موجود ہے۔ وغیرہ اس کے علاوہ اور روایات بھی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ آیت اللہ ایروانی کا انداز یہ ہے کہ بس ہر حکم پر ایک ایک مضبوط دلیل پر سہارا لے رہے ہیں کہ باقی پھر مفصل کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔